بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد وقال تعالی في موضع آخر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے پیارے دینی اور ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے دعوت دین میں صبر۔ حضرت العلامہ مولانا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں یجب علینا تعلم اربع مسائل، ہم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو 4 علم حاصل کر لینا چاہیے۔ 4 علم حاصل کر لینا چاہیے، واجب ہے، فرض ہے۔ پہلا کیا ہے؟ العلم۔ دوسرا کیا ہے؟ والعمل به، اس پر عمل کرنا۔ تیسرا ہے الدعوت الیہ، اس کی طرف دعوت دینا۔ چوتھا کیا ہے؟ الصبر علی الاذى، مصیبت پر، پریشانی پر صبر کرنا۔ امام بخاری علیہ الرحمن نے ایک باب باندھا ہے، اس کا نام ہے باب العلم قبل القول والعمل، کتاب الایمان میں۔ باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ دلیل دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کو جاننا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ سب سے پہلا معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ دوسرا ہے معرفت النبی ہی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اور تیسرا کیا ہے؟ معرفت الاسلام بالادلہ، اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔ تو پہلا چیز علم ہے، دوسرا عمل ہے، تیسرا اس کی طرف دعوت ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ والصبر علی الاذى۔ میرے اس درس میں، آج کی اس گفتگو میں
میں صرف بات آپ سے لاسٹ والے حصے پر کروں گا، آخری والے، الصبر علی الاذى، مصیبت پر صبر۔ اوپر کی تینوں باتوں کو آپ تقریباً سمجھتے ہیں، علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا۔ چوتھا صبر کرنا۔ چاروں پر بات بالترتیب اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ آج کے اس درس میں پورا توجہ آپ کو یہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، صبر واجب ہے، فرض ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا کی جو صورتیں نازل ہوئی، ابتدا میں جب آپ مکہ میں تھے، پورے قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ مکی صورتوں میں آپ کو یہ ضرور ملے گا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والوں کے بیچ رہتے ہیں۔ اہل مکہ آپ کی شرافت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کے شرم و حیا سے بخوبی واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت اور دیانت پر پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی 40 سال کے بعد نبی بناتا ہے تو آپ کے انہی اخلاق کی بنا پر جو انہوں نے 40 سال کی عمر میں دیکھا تھا، تجربات میں، مشاہدات میں پایا تھا، لوگوں نے جوق در جوق اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے انہوں نے انکار کیا تھا، آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا، مگر پھر بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جو ظلم و ستم آپ پر ڈھائے گئے، میدان دعوت میں آپ کے خاندان والے، آپ کے اعزا اقربا، آپ تصور نہیں کر سکتے میرے بھائی کہ مسلسل 3 ماہ تک شیب ابی طالب میں آپ کو قید کیا گیا، آپ کے رفقا کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ اتنی مجبوریاں اور اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ بھوک مٹانے کے لیے چھال کھانے پڑے، پتے کھانے پڑے، چمڑے اسے استعمال کرنے پڑے تاکہ بھوک مٹ جائے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ ظلم، یہ بربریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ڈھائے جا رہے تھے صرف اس لیے تھا کہ آپ نے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دشمن آپ کے جسم اطہر پر لا کر اونٹ کے اوجھڑی ڈال دیا کرتے ہیں،
کس طرح سے باز آ جائیں، کس طرح سے رک جائیں، لوگوں کو اللہ کی جانب پکارنے سے باز آ جائیں، ہر طرح کے مخالفتوں کا، ہر طرح کے عداوتوں کا، ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے سے نہیں ڈرے، نہیں گھبرائے۔ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، ہر مصیبت پر آپ نے صبر کیا۔ آپ کو وہ واقعہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف جو کچھ سلوک کرتے ہیں، جو کچھ برتاؤ کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے ایمان لانے کی پوری امید رکھتے ہیں، اور فرشتے جبریل کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ نہیں مگر ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی، رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور اپنا پیٹ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا بطن مبارک کھول کر دکھاتے ہیں تو ان کے پیٹ پر 2 پتھر بدے ملتے ہیں۔ ایک عظیم مہم پر آپ قائم اور دائم ہیں، خندق کی خدائی جاری اور ساری ہے، صحابہ کرام بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے جا رہے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ، لا عیش الا عیش الاخرہ، آخرت کے علاوہ کوئی زندگی نہیں، کوئی عیش نہیں۔ یہ پڑھ کر تسلی مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، دعوت دین میں، اسلام کے راستے میں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں سنگلاخ چٹانوں کا سامنا کیا، طرح طرح کے مصیبتوں کا مقابلہ کیا، اپنوں اور غیروں سے آزمائے گئے، یہاں تک کہ خندقوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ مگر کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کے رسولوں نے صبر کرنے کا جو ہنر ہم انسانوں کو دیا اور صبر کر کے دنیا کے سامنے جو دکھایا وہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے اس قدر آزمایا، مصیبتوں پر، مشکلات پر ڈال کر، لیکن الحمدللہ قائم اور دائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے نہیں ہٹے، دین سے نہیں پھرے، اسلام سے نہیں پھرے، ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا نہیں بچا دنیا کے اندر، مگر پھر بھی اللہ کو نہیں بھولے، دین اسلام کو نہیں بھولے۔ حضرت یونس رضی اللہ تعالی، حضرت یونس علیہ السلام، آپ دیکھیے ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی فراق میں، جدائیگی میں رو رو کر نابینا ہو گئے، بغل ہی میں کنویں میں پڑے رہے،
فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. پڑھتے رہے، صبر کرتے رہے. پتہ نہیں چل سکا کہ میرا بیٹا فلاں قریبی کنویں میں پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ملانا ہوا تو کنعان سے، مصر سے جب ان کا کرتا چلتا ہے، صبح صبح حضرت یوسف کی خوشبو ان کے ناک میں پہنچتی ہے. کہتے ہیں وہ لوگوں تم مجھے کہو گے دیوانہ، آج مجھے میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی جدائی کے بعد بڑھاپے میں ان کے بیٹے کو واپس کیا، بادشاہ بنا کر مصر کا. میرے دینی و ملی بھائیوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس پر آزمائشیں نہ ہو، جس پر ابتلا نہ ہو، جس پر پریشانیاں نہ ہو. لیکن یہ دین کا میدان، دعوت دین، دعوت اسلام، یہ تمام میدانوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. اس راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہر ایک قدم پر صبر کی ضرورت ہوگی. آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کریں گے، لوگوں کی جانب سے آپ کو ستایا جائے گا، آپ کے گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کے بارے میں بتلایا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر نام ہے پہلی دفعہ میں صبر کر لینے کا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. ایک انسان جو گھر میں ہوتا ہے، سماج میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے، اسے مختلف انسانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی شکل و صورت میں اگر انسان کے اندر صبر نہ ہو تو اس دنیا میں وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. وہ خیر کے جس راستے پر جانا چاہتا ہے، لوگوں کو لانا چاہتا ہے، اگر اس نے صبر کو ترک کیا تو وہ نقصان اٹھائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، نبی کے ذریعے کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہے جو لوگ صبر کر رہے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی پیروی پر صبر کرنا. اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب آپ دین پر چلو گے، اسلام پر چلو گے، اے میری ماں اور بہنوں، تو اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا. الصبر علی طاعت اللہ. سخت ٹھنڈک کے موسم میں آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگا، اسلام کی محبت ہوگی، تو آپ اس پر، اس مصیبت پر، اس پریشانی
سخت بارش ہوگی، پھر بھی یہ کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نماز کو اپنے وقت پر اللہ کے گھر میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل کرتے ہوئے ادا کر لیا جائے۔ الصبر علی طاعت اللہ یہی ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا تو نہ تو گرمی کی شکایت ہوگی، نہ تو سخت ٹھنڈی کی شکایت ہوگی، اللہ کا حکم پا کر اللہ کا بندہ اس پر عمل کرے گا۔ الصبر علی طاعت اللہ، اس کی سب سے بڑی مثال الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پر قائم کرنا، نماز ادا کرنا، یہ سب سے پہلی نشانی ہے نماز، کیونکہ کل میدان محشر میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا، صلاۃ کے بارے میں ہوگا۔ انسان ہیلے اور بہانے نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ نماز ایک بندے اور اللہ کے بیچ ایک مضبوط کڑا ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک رسی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے انسان، ایک مومن مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا ہے الصبر عن معصیت اللہ، گناہ کے کاموں کو ترک کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ انسان کی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ گناہ کا بھی کام کرتا ہے، اصرار نہیں کرتا۔ وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي، ایک مسلمان کے سب سے بہتر اسلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، لہو کو چھوڑ دے، لڑک کو چھوڑ دے، خرافات کو ترک کر دے، ایسے تمام امور جو اس کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ تمام افعال و اعمال جو اس کے آخرت کو تباہ کر دینے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے ترک کر دے۔ اسی طرح سے تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا۔ ایک مومن کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ اللہ کا جو بھی حکم آ جائے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، اس بات کو غور سے سنیں کہ اللہ رب العالمین یہ نظام، یہ دنیا چلانے والا ہے، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی برابر نہیں کر سکتا، دنیا چلے گی ہی نہیں۔ کسی کی روزیاں اللہ تبارک و تعالی کھول دے گا، بڑھا دے گا، وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب اور کتاب کے دنیا میں روزیاں دے گا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ راضی بہت زیادہ ہے، اللہ بہت خوش ہے، گھروں پہ لکھے رہتے ہیں ماشاءاللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ھذا فضل اللہ، بہت اچھی بات ہے، مگر اس بات کی علامت نہیں کہ یہ عالی شان جو عمارتیں آپ کو ملی ہیں اللہ آپ سے بہت راضی ہے، اور اللہ نے کسی سے چھین لیا، دیا ہی نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے بڑا ناراض ہے، اللہ اس کی روزیوں میں برکت نہیں دیتا ہے، بہت مختصر کمائی ہے، بہت مشقت سے کھاتا اور جیتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو مجھے زندہ رکھا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے گھر میں جان لے لی کسی کا، اللہ سے روٹنا نہیں، یہ مت سمجھنا، یہ مت کہنا کہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں
اللہ آزما رہا ہے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی روزیوں میں کمی کر کے، کبھی بڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اگر وہ امن اور سکون والی زندگی چاہتا ہے۔ خصوصاً دین کے معاملات میں، دعوت دین کے میدان میں انسان دعوت کا کام کرتے 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 اوب جایا کرتا ہے، تھک جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، دل اس کا ٹوٹنے لگتا ہے، کون یہ کام کرے گا؟ کون لوگوں کی طرف اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو بلانے کی دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچنے لگتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کے دل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایسے حالات پر ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر ایک اللہ واحد کی دعوت دیتے ہیں، کیا ڈرتے؟ نہیں ڈرتے، نہیں گھبراتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے سامنے اعلان کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں تمام مشرکین کے سامنے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتے۔ ڈرتے؟ نہیں ڈرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے فہم و فراست کی بنا پر اپنے قیدی بھائیوں کو، قیدی ساتھیوں کو مسلمان بنا دیتے ہیں، واحد بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ صبر کیا، اللہ کی وحدانیت کو عام کیا، جیل کی کوٹریوں کو، تاریکیوں کو، دنیا کی عیش و عشرت پر فوقیت دیا، برداشت کیا، صبر کیا۔ وہ جو آ کر دھمکیاں دیا کرتی تھی اس کی دھمکیوں سے نہ ڈر کر بلکہ صبر کیا اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ میرے دینیوں میرے بھائیوں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نماز اور صبر کے ذریعے آپ کو ترقی دے گا، آپ کے ہمتوں کو، آپ کے حوصلوں کو بلند کرے گا، کیونکہ وہ آزمائے گا۔ اور آزما لینے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، بغیر حساب کے جن لوگوں کو اجر دیا جانے والا ہے وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ صبر کے بے شمار فوائد دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں، اس کے بہتر اثرات اس دنیا کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کا گھر ہو، آپ کا سماج ہو، آپ کا دعوتی میدان ہو، زندگی کے ہر موڑ پر صبر کیجئے۔ جس طرح سے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھلا دیا۔ اب غور کیجئے، ایک بڑھیا آپ سے ناراض ہو کر، آپ کی دعوت سے ناراض ہو کر آپ کے سر پر کوڑے ڈالا کرتی تھی، گھر کا سارا کوڑا کرکٹ آپ کے سروں پر ڈالا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے، جھاڑ کر آگے بڑھ جاتے، پلٹ کر جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ آج انسان میں اتنا صبر نہیں ہے، ذرا سا تکلیف پہنچتی ہے لوگ جواب دے دیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر یہ معاملہ روز کا ہوتا ہے۔ ایک دن بیمار پڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، کیا معاملہ؟ آج بڑھیا نے میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا، آپ اس کے گھر پر جا رہے ہیں اور جا کر دیکھ رہے ہیں بیمار پڑی ہے، عیادت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں،
کتنا گہرا اثر اس پر ہوتا ہے کہ آپ کی اس حسن اخلاق کو دیکھ کر، اسی اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، ایمان لے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو قید کیا، مسجد نبوی کے اندر آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں، آپ کے اعداء وہ لوگ موجود ہیں مکہ کے اندر جنہوں نے مکہ سے نکالا آپ سے دشمنیاں کی تھی، آپ کو ستایا تھا، آپ کی زندگی کو تنگ کیا تھا، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یقیناً ایسے موقع پر انسان تھرا اٹھتا ہے، کوئی بھی ہو، اگر کسی کو ستایا ہو اور دین پلٹ جائے، وہ اس کے قبضے میں آ جائے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تھا جو سیدنا یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ، تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ ایک ایک کو چن چن کر چاہتے آپ بدلہ لے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، ساری جہان والوں کے لیے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں۔ آپ رحمت بن کر آئے، آپ نے معاف کیا۔ ہمیشہ آپ ان کی زندگی دیکھیے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے صبر کیا اور معاف کیا، صبر کیا اور معاف کیا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، خصوصاً دین کے کام کرنے والے لوگوں، دعوت کے میدان میں چلنے والے لوگوں، صبر کرو۔ اس میدان کو بغیر صبر کے سیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سمندر ہے ٹھاٹا مارتا ہوا، اس سمندر پر چلنے کے لیے آپ کو صبر کی کشتی کی ضرورت ہے۔ بغیر صبر کی کشتی کے آپ اس سمندر کو پار نہیں کر سکتے۔ اس میدان میں چلنے کے لیے آپ کو اپنی جان مال کی بھی قربانیاں پیش کر کے صبر کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہ دین یوں آسانی کے ساتھ خواب سجا کے یہ دین پھیلا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کرام اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف اسی لیے تو ہجرت کیے تھے کہ یہ دین پوری دنیا میں فجر اسلام طلوع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس راستے میں صبر کرو، انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس دنیا کے اندر بھی آپ کو اجر ملے گا اور آخرت میں بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ملے گا۔ اسی لیے سورۃ العصر کے پیش نظر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے علم حاصل کرنا، اور علم سے مراد اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے نبی کی معرفت حاصل کرنا، دین اسلام کو دلائل کے ذریعے جان لینا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، اور دعوتی میدان میں جو مشکلات اور جو پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا۔ صبر کے معاملے میں جو مثال اصحاب صفہ نے قائم کیا ہے نا، ایک کھجور کی گٹھلی 7 لوگ لے کر چوسا کرتے تھے منہ میں ڈال کر، اتنا صبر کرتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے بحال ہوا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں خلاف معمول آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ایسی حالت ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ یہ تھی حالت۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ جان لیجئے کہ یہ دین ہمارے اور آپ تک ہمارے اسلاف کے صبر کا نتیجہ اور رزلٹ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ظاہری نعمتیں دی، قسم قسم کے انواع، نو
بڑی نعمت ہدایت اسلام سے بھی نوازا. اور اگر اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت نہیں دیتا تو دنیا کی یہ ساری نعمتیں کس کام کی تھی؟ اس لیے ہم اس راہ میں چل رہے ہیں تو ہم صبر کریں، خود صبر کریں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کیا کریں. انشاءاللہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. انہی چند کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں شمار فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ تو ہم سے دعوت دین کی خدمت لے لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میدان میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.